اچھا جی، بلاغت جو ہوتی ہے اس کے بنیادی طور پہ جو ہے وہ دو مفاہیم ہوتے ہیں، دو معنی ہوتے ہیں۔ بلاغت جو ہم پڑھتے ہیں درس نظامی کے اندر، اس کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں جو فصیح و بلیغ کلام ہے، یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ، جی ان کی زیادہ سمجھ حاصل ہوتی ہے، ان کے زیادہ پہلو سمجھ آتے ہیں، ان کے زیادہ مفاہیم سمجھ آتے ہیں۔ ایک مفہوم تو ہم نے صرف و نحو پڑھ کے حاصل کر لیا تھا، لیکن جب ہم بلاغت پڑھتے ہیں تو بلاغت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان عربی عبارتوں کے اندر مزید کئی طرح کے مفاہیم نکالے جا سکتے ہیں، مزید کئی طرح کے پہلو نکالے جا سکتے ہیں۔ صحیح؟ جی استاد۔ اب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہیں۔ صرف و نحو کے ذریعے اتنا سمجھ آ گیا۔ اب جب آپ بلاغت میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ ایک جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ ہے نا؟ بھائی جملہ اسمیہ ہے نا؟ جی جی استاد، الحمد شریف جملہ اسمیہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں کتنے معنی حاصل ہوتے ہیں؟ دروس البلاغہ میں آپ نے گنتی کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ جملہ اسمیہ جب بولا جاتا ہے، جب جملہ اسمیہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کتنے معنی حاصل ہوتے ہیں، اس کے اندر کتنے معنی نکلتے ہیں۔ انہوں نے اس کے معنی گنائے ہیں کہ اس میں یہ والا معنی بھی نکلتا ہے، یہ والا معنی بھی نکلتا ہے، یہ والا معنی بھی نکلتا ہے۔ بتایا ہے نا جی اس طرح استاد۔ علم المعانی میں۔ جی جی استاد۔ مثال کے طور پہ انہوں نے وہاں پہ چار پہلو بتائے کہ جملہ اسمیہ میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے، یہ بھی نکلتا ہے۔ جی اب آپ جب ان چار کا اجرا اس آیت پر کریں گے تو آپ اس آیت سے چار الگ الگ مفاہیم، چار الگ الگ معنی نکال سکتے ہیں۔ پہلے آپ ایک نکال رہے تھے، اب آپ چار نکال رہے ہیں۔ آگے جی چلیں، اس کا جو مبتدا ہے الحمد، وہ معرفہ ہے۔ جی علم المعانی میں آپ نے معرفہ کی بھی وجوہات پڑھی ہوں گی کہ معرفہ جب آتا ہے تو پھر جب مبتدا کو معرفہ لایا جاتا ہے تو اس میں یہ مفہوم نکلتا ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے۔ جی فرض کر لیں وہ بھی چار ہیں، جی چار چار آٹھ ہو گئے۔ جی اب جو معرفہ ہے یہ وہ الف لام والا معرفہ ہے۔ معرفہ بھی کی بھی کئی اقسام ہے نا، تو یہاں جو معرفہ ہے یہ جی معرفہ استاد۔ الف لام والا معرفہ ہے، معرب باللام ہے۔ جی معرب باللام سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ بھی دروس البلاغہ میں گنائے ہوئے ہیں۔ فرض کر لیں وہ بھی چار ہیں۔ جی اس آیت مبارکہ کے کتنے مفہوم ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ چار جی جملہ اسمیہ کے ذریعے ہم نے حاصل کیے، چار مبتدا کے معرفہ ہونے کے ذریعے ہم نے حاصل کیے، چار الف لام کے ساتھ معرفہ ہونے کے ذریعے حاصل کیے، چار 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 12۔ صحیح؟ جی استاد۔
جی آگے چلیں، للہ، لفظ اللہ جی کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے؟ چلیں یوں بتاتے ہیں، اس سے پہلا پہلا تو حرف جر آیا ہوا نہیں لفظ اللہ ہے جی یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ اسم ہے نا، علم ہے نا، جی جی الف لام ہے علم علم، جی جی بالکل صحیح ہے۔ جی علم ہونے کے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ یہ پھر لے لیں آپ وہیں سے، بلاغت سے چار اور پلس کر لیں، یہ چار چار تو میں آپ کو مطلب ایک ترتیب میں رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ وہاں پہ چار چار کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، 10 12 بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک دو بھی ہوتے ہیں، جی صحیح ہے؟ تو جی چار یہاں سے لے لیے، 16 ہو گئے۔ اب آگے رب العالمین، مدافعلے، جی مدافعلے ہونے کے چار فائدے لے لیں، 20 ہو گئے۔ جی رب العالمین مدافعلے ہو کر پھر کیا بنے گا؟ لفظ اللہ کی صفت، صفت لانے جی کے پھر چار فائدے لے آئیں، ڈبل 12 ہو گئے۔ جی تو یوں جب آپ بلاغت کے روشنی میں ایک فصیح و بلیغ کلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کئی طرح کے مفاہیم سمجھ آتے ہیں، کئی پہلو آپ وہاں پہ نکال سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے عمومی طور پہ تفاسیر تیار کی جاتی ہیں، خطابات کیے جاتے ہیں، تقریریں تیار کی جاتی ہیں، علمی تقریریں، صحیح ہے؟ آپ ایک ہی آیت کے کئی کئی مفاہیم بیان کر کے علمی تقریریں اپنی بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں سنا تھا کہ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، بہت بڑے تفسیر و حدیث کے امام تھے، جی اس زمانے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عروج تھا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنرلی جو ہے وہ پیری مریدی میں زیادہ مشہور تھے، جی علمی حوالے سے آپ کی شہرت وہ نہیں تھی، آپ کی شہرت کی وجہ جو ہے وہ پیری مریدی زیادہ تھی، تصوف زیادہ تھا۔ تو یہ تھے عالمانہ اسٹائل کے شخص، امام جوزی۔ یہ اتنا پسند نہیں کرتے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یار وہ تو پیر ہیں، وہ کوئی عالم تھوڑی ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے کوئی شاگرد تھے، وہ ان کو زبردستی لے آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں، مجلس میں بیان ہو رہا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت لی، اس کے 40 معنی بیان کیے۔ کتنے بیان کیے؟ کتنے معنی بیان کیے؟ آواز نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے اس سے جب آ رہی ہے کتنے معنی بیان کیے امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟
40। صحیح ہے؟ جی 40۔ تو ان کے جو شاگرد تھے وہ ان سے پوچھتے رہے کہ ہاں جی استاد جی یہ والا معنی، انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی پتا، یہ والے معنی جی مجھے بھی پتا ہے۔ جب وہ 41ویں پہ پہنچے تو امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اب سنبھل کے بیٹھ گئے، کیونکہ 40 تک انہیں بھی معلوم تھے، آگے نہیں معلوم تھے۔ مزید 40 معنی انہوں نے بیان کیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پھر ان کو پتا چلا امام جوزی کو کہ یہ مجھ سے کئی گنا بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑی کوئی علمی شخصیت ہے۔ تو فصیح کلام کے اندر، بلیغ کلام کے اندر بلاغت کے ذریعے کئی مفاہیم سمجھے جا سکتے ہیں، کئی مفاہیم نکالے جا سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ ایک اچھی رہنمائی لوگوں کو دے سکتے ہیں، ایک اچھا بیان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ایک اچھی تقریر لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن فی الحال اتنی بات رکھتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ایک بلاغت کا ایک پہلو جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، کہ یہ کہ جو ہم بلاغت پڑھتے ہیں اس بلاغت کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فصیح و بلیغ کلام کو کئی طرح سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، سمجھانے کا موقع ملتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود فصیح و بلیغ ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے۔ خود فصیح و بلیغ ہونا، اس کا تعلق جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے پڑھنے سے اتنا زیادہ نہیں ہے، پڑھنے سے بھی ہے اس کا تعلق، لیکن فصیح و بلیغ ہونا یہ بنیادی طور پہ اللہ کی دین ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ فصیح و بلیغ بنا دے وہی ہوتا ہے فصیح و بلیغ، پڑھتے پڑھتے زندگی گزار دیں، اگر اللہ نے آپ میں وہ کوالٹی نہیں رکھی تو نہیں بن پائیں گے۔ صحیح ہے جی، بالکل ایسا ہی معاملہ مفتی کا بھی ہے۔ جی مفتی جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، جو حقیقت میں مفتی ہوتے ہیں، جو واقعی مفتی ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جو من جانب اللہ ہوتی ہیں، جی استاذ۔ وہ صرف پڑھنے سے نہیں آتی، اگر وہ کوالٹیز ہیں تو ہوں گی، نہیں ہیں تو پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وہ اللہ کی دین ہے، جس کو وہ دے دیتا ہے وہ کوالٹی اس میں ہوتی ہے، جس کو نہیں دیتا اس میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ کچھ کوالٹیز پیدا کرنا ممکن ہوتا ہے، کچھ کوالٹیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جیسے پتھر ہوتا ہے نا، جی استاذ۔ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس کو گولڈ کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ وہ سونا ہو۔ سونا، گولڈ۔ جی ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس کو کوئلہ کہتے ہیں۔ جی استاذ۔ ایک تو ہمارے یہاں لکڑیوں والے کوئلے ملتے ہیں نا، جی جی بالکل ایک سر، پتھروں ملتے والے ہیں۔ کوئلے بھی ہوتے ہیں۔
جی جو کوئلے کی کان سے نکلتے ہیں، جو پتھر ہوتا ہی کوئلہ ہے. ایک پتھر ہوتا ہے جی جس سنگ مرمر کہتے ہیں. جی بالکل. صحیح ہے. ایک ہماری جی گلی محلے کا پتھر ہوتا ہے. بالکل سچا بستار. صحیح ہے. جی جی اب یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں پتھروں کے اندر. آپ پتھر پہ گھسائی کی مشینیں چلا کے، پالشیں کر کے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، اس کو چمکیلا کر سکتے ہیں، اس کو ہموار کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سنگ مرمر ہے تو آپ اس کو کوئلہ نہیں بنا سکتے. اگر وہ ایک عام سا پہاڑی پتھر ہے تو آپ اس کو سونا نہیں بنا سکتے. جی صحیح ہے. جی چلیں، بات بہت زیادہ طویل ہو گئی. مقصود یہ تھا آپ کو بتانے کا کہ یہ جو بلاغت ہے نا، جی استاد. اس سے کوئی فصیح و بلیغ نہیں بنتا. جس میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہے وہ فصیح و بلیغ ہوتا ہے، اور فصاحت و بلاغت پڑھنے سے اس کی فصاحت و بلاغت امپروو ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس میں وہ کوالٹی نہیں ہے تو پھر پیدا نہیں ہوگی. لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے فصاحت و بلاغت پڑھنے والے کو، جو کہ ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے جو اسے اچھے طریقے سے پڑھے. اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ فصحا بلاغا کے کلام کو کئی انداز سے، کئی پہلوؤں سے سمجھنے والا بن جاتا ہے. جی استاد. امید ہے کچھ نہ کچھ فصاحت و بلاغت کے حوالے سے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ فصاحت و بلاغت کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھائی جاتی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں. صحیح استاد. چلیں مختصر المعانی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا من شرح صدورنا. ہم تیری تعریف کرتے ہیں اے وہ ذات جس نے ہمارے سینوں کو کشادہ کر دیا. تلخیص البیانی. سر جب اسکرین شیئر کریں گے. اسکرین. اسکرین. اچھا جی، میں کوشش کر رہا ہوں، مسئلہ پتہ نہیں کہاں آ رہا ہے. ہو گئی. صحیح. جی استاد. نحمدو کا یا من شرح صدورنا. ہم تیری تعریف کرتے ہیں وہ ذات جس نے ہمارے سینوں کو کشادہ کر دیا. لتلخیص البیانی. بیان کے خالص کرنے کے لیے. فی ایضاح المعانی. معانی کی وضاحت میں، مفاہیم کی وضاحت میں. ونور قلوبنا. ہمارے دلوں کو روشن کر دیا. بلوامع التبیانی. دلیلوں کے چمک سے. من مطالع المثانی. آیتوں کے طلوع ہونے کے مقامات سے. ونصلی. اور ہم درود پڑھتے ہیں علی نبی کا، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. المؤیدی دلائل اعجازی. جن کے اعجاز کے دلائل کی تائید کی گئی ہے. بھی اسرار البلاغتی. بلاغت کے اسرار کے ذریعے، بلاغت کے رازوں کے ذریعے. وعلی علیہ. اور ان کی آل پر. وصحابہ. اور ان کے ان صحابہ پر. المحرزین. جو جمع کرنے والے ہیں. قصبات السبق کی
کامیابی کی برجیوں کو فی مدمار الفصاحتی والبراعتی، فصاحت و براعت کے میدانوں میں۔ وبعد فیقول، حمد و صلات کے بعد کہتا ہے العبد الفقیر الی اللہ الغنی، وہ بندہ جو محتاج ہے اللہ غنی کا، مسعود بن عمر، یعنی مسعود بن عمر، المدعو، جسے پکارا جاتا ہے بسعد التفتازانی، سعد تفتازانی کے نام سے، ہداہ اللہ، اللہ اس کو ہدایت دے، سواد طریقی، درست راستے کی، وَأَذَاقَهُ، اور اسے چکھائے حلاوت تحقیقی، تحقیق کی مٹھاس کو، قد شرح تو، میں نے ایک شرح لکھی تھی، فیما مدا، پچھلے زمانے میں۔ اچھا، یہ جو سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تلخیص المفتاح کی ایک شرح پہلے لکھی تھی، یہ ان کی دوسری شرح ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی دوسرے نمبر کی شرح ہے، صحیح ہے؟ جی پہلے انہوں نے ایک شرح لکھی تھی جس کا نام تھا متول، سنا ہوگا یہ نام بھی آپ نے، جی جی، متول نام سنا ہے۔ وہ بھی نہیں کی ہے، پہلے انہوں نے وہ لکھی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ایسی صورتحال بنی جس کا یہ تذکرہ بھی کریں گے یہاں پہ، اس کے بعد انہیں دوبارہ اسی کتاب کی شرح لکھنی پڑی، تو یہ ان کی دوسرے نمبر کی شرح ہے تلخیص المفتاح کی، ورنہ تلخیص المفتاح کی شرح یہ پہلے لکھ چکے تھے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ قد شرح تو، میں شرح لکھ چکا تھا، فیما مدا، پچھلے زمانے میں، ماضی میں، تلخیص المفتاحی، تلخیص المفتاح کی، و اغنیتہ، اور میں نے بے پرواہ کر دیا تھا، بال اصباحی، چراغوں سے، سوری، صبح کرنے کے ذریعے، اصباح مانے صبح کر دینا، میں نے تلخیص کو بے پرواہ کر دیا تھا صبح کرنے کے ذریعے، انل مصباحی، چراغوں سے۔ تلخیص المفتاح کی پہلے بھی کئی لوگوں نے شروعات لکھی تھی، صبح چراغ جلائیں تو گلی میں کتنی روشنی ہو جاتی ہے، جی اور روشنی ہو جاتی ہے نا، بالکل۔ اگر صبح میں چراغ جلائیں جب سورج چمک رہا ہو، ہوتی ہے روشنی، جی جب صبح سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ گلی میں، میدان میں چراغ جلائیں گے تو چراغوں سے کتنی روشنی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ کچھ بھی نہیں ہوگی، بندہ یہی بولے گا دیکھنے والا کہ یار تم کیوں جی چراغوں کو ضائع کر رہے ہو، یا چراغوں کا تیل ضائع کر رہے ہو۔ تو یہ کہہ جی رہے ہیں کہ جو باقی شرح تھی نا اس کی تلخیص الفتاح کی، وہ تھے چراغ، اور میری شرح جو تھی وہ تھی صبح۔ جب صبح ہو گئی تو چراغوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، صحیح ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے بے پرواہ کر دیا تلخیص کو صبح کرنے کے ذریعے، انل مصباحی، چراغوں سے، وَأَوْدَعْتُهُ، اور میں نے اس شرح میں امانت رکھے، غرائبہ، کچھ عجیب باتوں کو، غرائبہ نکتن، کچھ عجیب نکتوں کو، صحیح ہے، کچھ عجیب باتوں کو میں نے وہاں پہ بطور ودیت رکھا ہے، بطور امانت رکھا ہے۔ سمیحت بہل انظارا، اس کے ذریعے میں نے سوچوں کو سخاوت کی ہے،
جو سوچنے والے ہیں، انظار جو سمجھ رکھنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، ان نقطوں کے ذریعے میں نے ان پر سخاوت کی، ان پہ مہربانی کی ہے۔ وَوَشَّحْتُهُ، اور میں نے اس شرح کو خوبصورت بنایا ہے، مزین کیا ہے، بلطائف فکر، مزیدار فکروں کے ذریعے، بہترین فکروں کے ذریعے۔ اس میں بڑے مزیدار میں نے جملے لکھے ہیں۔ سبقت ہا ید الافکاری، ایسے مزیدار جملے ہیں کہ جنہیں سمجھدار لوگوں کے ہاتھ جن پر جھپٹتے ہیں۔ اسٹیٹس دیکھتے ہوں گے آپ، یا پھر جو ہے آپ فیس بک دیکھتے ہوں گے، دیکھتے ہیں؟ فیس بک سچ میں میرا نہیں ہے۔ اسٹیٹس دیکھتے ہیں؟ جی جی، اسٹیٹس وغیرہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، جب ہم کوئی ایسی جگہ یوز کرتے ہیں، اسٹیٹس یا فیس بک وغیرہ، اور کوئی وہاں پہ بات مزیدار ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں اچھی لگے کہ یار یہ بات بڑی مزیدار ہے، یہ بات بڑی کام کی ہے، یہ بات بڑی اچھی ہے، تو فوراً کیا ہوتا ہے، ہم اسے یا تو آگے شیئر کر دیتے ہیں، یا جی پھر سیو کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں اپنے پاس۔ حدیث ہی لے لیں، کوئی حدیث ہمارے سامنے اسٹیٹس میں گزرتی ہے، اور وہ حدیث جو ہے ہمیں بڑی مزیدار لگتی ہے کہ یار یہ حدیث لوگوں کو بہت فائدہ دے گی، تو ہم فوراً اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے ہم محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ جی سر۔ لوگوں کے مضامین میں سے، لوگوں کی کتابوں میں سے جملے نکال لیے جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا اپنے عام اسٹیٹس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جنرل باتیں، بڑی بڑی کتابوں میں سے، بڑے بڑے مضامین میں سے۔ مفتی قاسم صاحب نے ایک مضمون لکھا مثال کے طور پہ، ماہنامہ فیضان مدینہ میں، تو کیا کریں گے کہ کوئی نہ کوئی اس میں سے ایک جملہ، دو جملے جو بڑے چوٹ کرنے والے ہوں گے، بڑے پوائنٹ والے ہوں گے، اس کو نکال کے وہ شیئر کر دیں گے۔ حاجی عمران صاحب کے پورے بیان میں سے کوئی دو چار جملے الگ کر کے اس کا اسٹیٹس بنا لیا جائے گا۔